حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت بھی مجھے بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کے ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نوک زبان سے کٹے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی زبان سے بات کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہی، جیسا کہ موجودہ متکبرین کا دستور ہے۔ جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی تھیں اور نہ اتنی کم کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، آپ سخت مزاج نہ تھے۔ آپ کسی کی تذلیل نہیں فرماتے تھے، اللہ کی نعمت خواہ کتنی چھوٹی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی شخص تاب نہیں لا سکتا تھا اور نہ کوئی اس کو روک سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لینے، اپنی ذات کے لیے کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارے کو توحید کی طرف اشارے کرنے کے ساتھ مخصوص فرما رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھی کے اندرونی حصے پر مارتے، اور جب کسی پر خفا اور ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصے تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی